ایک بات مکہ مکرمہ کی بات ہے یا مدینہ طیبہ کی؟ مکہ میں غالباً لوگوں میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ فلاں ایک جگہ جو پتھر ہے، مورتی ہے، اس کا پجاری پوجا کرتا ہے۔ اچانک ایسا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں برے برے کلمات کہہ رہا ہے۔ کون؟ پتھر، مورتی بول رہی تھی، مورتی بول رہی تھی۔ جو پتھر کی مورتی تھی اس کی وہ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، مورتی بولنے لگی تو سب خوش ہو گئے جتنے دشمن تھے کہ ہاں آج ہمارا بھگوان صحیح بولا۔ اب تک تو ہم حضور کے بارے میں خود ہی بول رہے ہیں، پتھر بولنے لگا۔ یہاں تو ڈپلیکیٹ بنا کر کے بلوایا جاتا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ پیچھے سے بیٹری اور سیل لگا کر کے مورتی کو بلوایا جا رہا۔ سیل بھی نہیں تھا، بیٹری بھی نہیں تھی، کوئی کنیکشن بھی نہیں تھا۔ ہاں یہاں ہم سنتے ہیں اس طرح سے کہ کچھ خدا ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کو معلوم بھی ہے وہ کہاں جاتا ہے پانی، کہاں جاتا ہے جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن مکہ میں جو ہوا وہ حقیقت میں ہوا۔ پتھر جو بول رہا تھا حقیقت میں بول رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ مشین لگا کر کے بلوایا جا رہا۔ تو صحابہ پریشان ہیں، جنہوں نے صحابہ سے آ کر کے کہا دیکھو تمہارے محمد کے بارے میں ہمارا خدا کیا کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ۔ حضور کے پاس آئے، صحابہ نے کہا آقا ایسا ایسا حادثہ ہو گیا ہے کہ فلاں پجاری کا جو بت ہے اس کا جو خدا ہے وہ بول رہا ہے، وہ بھی آپ کی شان میں برے جملے کہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ڈرتے کس بات کی، چلو میں بھی سن لیتا ہوں کیا کہتا، میں بھی چلتا ہوں۔ حضور نے پیغام بھیجا، سارے لوگ جمع ہو گئے، بھیڑ جمع ہو گئی، خدا بول رہا ہے، حضور کی شان کے خلاف بول رہا ہے۔ ان کے لیے تو بڑی دلیل تھی، بڑی دلیل تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پوچھ لیا ان سے کہ تمہارا جو خدا بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے؟ سبوں نے کہا بالکل سچ بولتا ہے، 100% سچ بولتا ہے۔ حضور نے یہ اقرار کروایا سچ بول رہا ہے، کہا بالکل سچ بول رہا ہے۔ اس وقت تک کیوں کہہ رہے تھے وہ؟ اس لیے کہ حضور کے خلاف بول رہا تھا۔ سارے صحابہ کو حضور لیے اور اس بت کے پاس گئے۔ جب پہنچے تو بڑی بھیڑ تھی، بھیڑ ہٹائی گئی۔ جب میرے آقا سامنے آئے تو بت چپ ہو گیا، کچھ بھی نہیں بول رہا، کچھ بھی نہیں بول رہا، اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں آ رہا۔ حضور نے فرمایا بہت شور تھا، بہت افواہ تھی کہ بولتا ہے کچھ بھی نہیں بول رہا۔ کہاں بول رہا ہے؟ کہا صبح سے بول رہا تھا، پتہ نہیں ابھی کیوں خاموش ہو گیا۔ اب پجاری ہون کرنے لگ گیا اس کو راضی کرنے کے لیے۔ اب چڑھائی شروع ہو گئی، اے خدا اے میرے بھگوان بول کچھ تو بول، عزت کی لاج رکھ لے۔ جس کے بارے میں بول رہا تھا وہ آ گیا، اب سامنے بول۔ سامنے نہیں بول رہا تھا، کچھ بھی نہیں بولا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پجاری کو کہا تو ہٹ جا، تو ہٹ جا، یہ بول رہا تھا۔ میں کہتا ہوں اے پتھر کیا تو بول رہا تھا؟ پھر سے بول کر سنا۔ حضور کا حکم ہوا، پتھر کی زبان سے آواز آنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسے ہی آپ نے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا لوگو تم نے کہا تھا تمہارا خدا 100% سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اب اس کی بات پر عمل کر لے جاؤ۔ لیکن غصے کے مارے اس بت کو انہوں نے توڑ دیا، مار دیا، ٹکڑے کر دیا۔ اب ہم دوسرا بنائیں، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، یہ گمراہ ہو گیا۔ کون گمراہ ہوا؟ خدا گمراہ ہو گیا۔ یہ نہیں چاہیے، یہ حضور کی بات کر رہا ہے، دوسرا چاہیے۔ یہ ہے جب کسی کے دل پر مہر لگ جائے وہ حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ عزیزان گرامی اوقات، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلوایا کس کو؟ پرندوں کو، جانوروں کو نہیں، پتھروں کو بھی۔ سلیمان علیہ السلام کی فضیلت اپنی جگہ پر کہ ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پتھروں اور لکڑیوں کی بھی زبان جانتے تھے، لکڑیوں کی بھی زبان جانتے تھے۔ اب آئیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کے اعتبار سے دو چیزیں کہہ کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ یقیناً صبر ایوب کی جب بات آتی اس کا مثل کوئی نہیں۔ ایوب علیہ السلام نے کمال کا صبر کیا
اور صبر کا جب نام آتا ہے تو ایوب علیہ السلام کا نام ساتھ میں آتا ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو ایسا نہیں کہ شروع سے بیماری میں رکھا, شروع سے ساری نعمتیں نکال لی. نہیں, ایوب علیہ السلام بڑے مالدار تھے, بہت اولاد والے تھے, کافی بیویاں آپ کی تھی, 16 یا 27 بیویاں آپ کی کتاب میں شمار کی گئیں. کئی اولاد آپ کی تھی, مویشی تھے, جانور تھے, جائیدادیں تھی, باغیچے تھے, بہت کچھ تھا آپ کے پاس. لیکن ایک بار اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا حکم دیا, اب آزمایا جائے. پھر ان کے ایک ایک چیزیں غائب کی گئیں, ضائع کی گئیں. ان کے جانور مرے, ان کی اولاد کا انتقال ہوا, ان کی بیویاں فوت ہوئیں, باغیچے ہلاک ہو گئے, جائیدادیں ختم ہو گئی, حتیٰ کہ آپ کے جسم پاک میں بھی بیماری ڈال دی گئی. بہت تیز بخار آپ کو رہتا, یہاں تک کہ آپ کا جسم گل چکا تھا. اتنی شدت کا بخار آپ کو دیا گیا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ایپ کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جس کا نام ہے پرتیلیپی. یہ آن لائن اسٹوری ٹیلنگ ایپ ہے. یہاں پہ آپ کو 3 کروڑ سے بھی زیادہ. لیکن اس وقت تک آپ صبر کرتے رہے, صبر کرتے رہے. صبر میں آپ ہی کا تو نام لیا جاتا ہے, لیکن میرے عزیزوں وہ صبر ان کا معجزہ تھا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو اگر میں بتاؤں, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ذات ہے جب وہ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں, دنیا میں ان کے آمد سے 6 ماہ پہلے ہی ان کے والد کا وصال ہو چکا ہے, انتقال پہلے ہی ہے. آپ میں سے سب کے باپ ہوں گے یا ماں ہوں گی. والدین کا سایہ کتنی اہمیت رکھتا ہے جانتے ہیں آپ؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یتیمی کی حالت میں آئے. وہ یتیم پیدا ہوئے ہیں, عبداللہ کے در یتیم ہیں. اپنے باپ کو پیدا ہونے سے 6 ماہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرمائی. لیکن یہ صبر نہیں ہے تو کیا؟ بچے نے آنکھ کھولی. مکہ کا ماحول ایسا تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ماں کے پاس نہیں دور رکھا جاتا تھا. اس رواج کے اعتبار سے پہلے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا دوسرے دن ہی حضور کو حلیمہ سعدیہ کی گود میں دے دیا گیا. ماں کے پاس نہیں, حلیمہ سعدیہ کے گھر جو مکہ مکرمہ سے بھی تقریباً 150 کلومیٹر کا دور کا سفر ہے. کون بچہ ہے آج دنیا میں جو اپنی ماں سے کو چھوڑ کر پہلے دن سفر کر رہا؟ پہلے دن مجھے یاد ہے جب میں 11 سال کا تھا, مجھے دور پڑھنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا. پورا سفر روتا ہوا گیا تھا, ماں کے آنچل سے لپٹ کر کے, باپ کے سینے سے لگ کر کے, بھائیوں کو چھوڑتا ہوا دیکھ کر کے. کون غم کے آنسو نہیں روتا؟ ایک بچہ جو اپنے گھر سے جاتا ہے ہوش و حواس میں. مجھے معلوم ہے میرے عزیزو ہجرت کیا چیز ہوتی ہے, جب چھوڑ کر کے اپنے عزیزوں کو جاتے ہیں. اس رسول کو زندگی پاک کو پڑھو, یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو پیدائش کے پہلے دن اپنی ماں سے 150 کلومیٹر دور حلیمہ سعدیہ کے ساتھ چلے گئے. حلیمہ سعدیہ نے 2 سال اپنے گھر رکھا, دودھ پلایا, اور اس کے بعد واپس لا کر کے بی بی آمنہ کے گھر دے دیتی ہیں. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت فرماتی رہی. لیکن یہاں اب گھر میں کون کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان. خود میرے آقا فرماتے ہیں 6 سال کی عمر ہی تھی کہ حضرت آمنہ کے ساتھ مدینے گئے تھے. جب اس کا نام یثرب تھا, وہ حضور کا ننیال تھا, حضرت آمنہ کے گھر والوں کا, خاندان والوں کا شہر تھا. واپسی کے وقت بی بی آمنہ بیمار ہوئی. تنہا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے ساتھ سفر میں ہیں, اور آپ کے والد گرامی کی ایک کنیز ہے حضرت عبداللہ کی لونڈی ام ایمن, ساتھ سفر میں ہیں. 3 لوگ سفر پر ہیں, مدینے سے مکہ جا رہے ہیں. 450 کلومیٹر کا سفر 6 سال کی عمر کا بچہ کر رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ, بیمار ماں کے ساتھ, اپنے باپ کی کنیزہ کے ساتھ. بیچ میں مقام آتا ہے, مقام ابوا. آمنہ کہتی ہیں اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے, اب میری طاقت جواب دے گئی ہے. وہیں ماں سو گئی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرہانے کے پاس بیٹھے, کبھی پانی سے منہ پر چھڑکیاں دیتے, کبھی اپنی ماں کا سر اپنی گود پر رکھتے, اور پیشانی کو دیکھا گرم تپ رہی ہے. تھوڑی دیر میں اسی 6 سالہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آمنہ بی بی کی روح کب سے ان سری سے پرواز کر گئی ہے. سر نہیں رہ گیا, آنکھیں کھلی رہ گئی.
کون ہے وہ بچہ جو 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کی آنکھیں بند کر رہا ہو؟ سفر میں کوئی نہیں ایک کنیز کے علاوہ، خود ہی اٹھتے ہیں اور زمین کو کھودتے ہیں، قبر خود تیار کی، قبر خود تیار کی، ایک کنیز کے سہارے اپنے ماں کے جسم ناز کو اٹھایا، قبر میں دفن کیا۔ ہے کوئی مجھے بتاؤ 6 سال کی عمر میں کوئی تجہیز و تکفین کے انتظام کرتا ہو، کوئی اپنی ماں کا جنازہ اٹھاتا ہو؟ 6 سال کی عمر میں کوئی سفر کا بوجھ اٹھاتا ہو؟ 6 سال کی عمر میں وہ احمد مختار نے اپنی ماں کا لاش مبارکہ اٹھایا اور قبر میں دفن کیا اور تنہا سفر کر کے واپس مکہ آئے۔ مکہ میں آنے کے بعد یہ صبر کی زندگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے عزیزو، صبر ایوب کی داستانیں ہم سنتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کے پاس شروع سے بہت کچھ تھا، جائیدادیں تھی، اولاد تھی، بے شمار ان کے پاس مال تھا، مگر مصطفیٰ کریم یتیمی کی حالت میں دنیا سے آئے۔